خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے تاکہ آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں اور اس کے مسائل سے آگاہی حاصل کر کے بیماریوں سے بچ سکیں۔ اوبیسٹی اور موٹاپے کے بارے میں کافی مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے گئے جو کہ ہمارے چینل پہ موجود ہیں۔ اب ایک اور مضمون جس کے بارے میں ہم کچھ آپ کو معلومات دینا چاہیں گے کہ موٹاپے پہ قابو پانے کی تمام تر کوششیں بعض ممالک میں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ حکومتیں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے لوگوں کو زیادہ ورزش اور کم کھانے کی ترغیب دینے کے لیے جو مہم کر رہی ہیں وہ اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس قدیم نظریے کی تردید کی گئی ہے، اس تحقیق میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم موٹے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ غذاؤں سے ہم بہت زیادہ کیلوریز یعنی کہ حرارے اپنے جسم میں جمع کر لیتے ہیں اور ان میں سے بہت کم خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ورزش کے ذریعے توانائی کی اس غیر متوازن صورتحال کو ٹھیک کر دیں تو موٹاپے یعنی کہ اوبیسٹی سے بچ سکتے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ غیر متوازن توانائی والا یہ نظریہ برسوں سے جو معاشرے میں جڑ پکڑ چکا ہے، جسے تبدیل کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن ایک متبادل نظریہ بھی ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے جسے انتظامیہ اور ارباب اقتدار نے کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ اس متبادل نظریے کے تحت موٹاپے کا ذمہ دار بعض مخصوص غذاؤں کو سمجھا جاتا ہے جن میں ریفائنڈ شوگر، صاف شدہ اناج یعنی کہ بھوسی اور چھلکے سے پاک اناج قابل ذکر ہیں، کیونکہ اس قسم کی غذائیں ہارمون انسولین پر اثر انداز ہوتی ہیں اور یہی ہارمون جسم میں چربی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ناقص ہارمون کا مفروضہ درست تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہمارے حرارے یکساں نہیں ہوتے، یعنی تمام کیلوریز یکساں نہیں ہوتی جیسا کہ روایتی طور پر سمجھا جاتا رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر اوبیسٹی کا مسئلہ اور موٹاپے کا مسئلہ صرف اس طرح کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کھائیں کم اور ورزش زیادہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں غذاؤں سے متعلق اپنے نظریات تبدیل کرنا ہوں گے اور صحت بخش غذاؤں کی نئی تشریح کرنا ہوگی۔ اس متبادل نظریے کی اس تاریخی حقیقت سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جس زمانے میں کچھ ممالک افلاس میں مبتلا تھے، اس وقت بھی غریب علاقوں میں رہائش پذیر بچے فربا دیکھے جاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس کھانے کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ آج بھی ہمارے جیسے ملکوں میں ایسے علاقے دیکھے جا سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کم چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کافی فربا اور اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج کی طرح اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ زیادہ تر غذائی اشیاء شکر، صاف شدہ آٹا، نشاستوں پر مشتمل ہوتی تھیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتی تھی، اور یہی حال ہمارے جیسے ملکوں میں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں لوگوں کی غذائیں زیادہ تر کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہوتی ہیں اور مٹھاس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ گلی گلی میں سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مٹھائیوں کی دکانیں ہر جگہ موجود ہیں اور بے تحاشا اس قسم کی چیزیں وافر مقدار میں لوگوں کے کھانے کو ترغیب دیتی ہیں، جس میں شکر اور کاربوہائیڈریٹس بے شمار تعداد میں ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی شکر اور یہی کاربوہائیڈریٹس اور یہی آئل جو ہے وہ لوگوں کو فربا کر رہے ہیں۔ علم حیاتیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسی غذائیں ہمیں موٹا کرتی ہیں، جبکہ دیگر غذائیں مثلاً پروٹین اور
پتوں والی سبزیاں ایسا نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کم کیلوریز کے استعمال اور ورزش سے وزن گھٹانے کی تلقین کے ذریعے ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہم نے اب تک مسئلے کے بنیادی سبب پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ پھیپھڑوں کے سرطان یعنی لنگس کینسر سے بچانے کے لیے سگریٹ نوش حضرات کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ کم کھائیں اور زیادہ دوڑیں۔ یہ مشورہ اس لیے کام نہیں کرے گا کہ ہم نے اصل مسئلے کو ہدف ہی نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت یہ ثابت کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہی ہے کہ نمک اور جمنے والی چکنائی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن شکر یعنی کاربوہائیڈریٹ کے نقصانات پر آگہی پر اس نے ایک پائی بھی خرچ نہیں کی۔ اگر لوگوں کو شکر کے نقصانات اور نقصان دہ اثرات سے بھی آگاہ کر دیا جاتا تو موٹاپے، ذیابیطس کی حالیت وبائی صورتحال سامنے نہ آتی اور لوگ کم چکنائی اور کم نمک والی غذاؤں کی طرح کم شکر والی غذائیں بھی استعمال کر رہے ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کھائیں کیا؟ تازہ ترین طبی تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کم مقدار میں بھوسی اور چھلکے سے پاک اناج، اس سے تیار شدہ روٹی، پستہ اور کم مقدار میں نشاستے والی سبزیوں مثلا آلو وغیرہ استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہی رجحان 1960 کی دہائی تک برقرار تھا، اور پھر جب ہم نے ریفائنڈ اناج اور نشاستوں کو دل کے لیے مفید خوراک قرار دیا تو اس غذائی تبدیلی کے نتیجے میں موٹاپے کی وبا پھوٹ پڑی، جس سے قابو پانے کی سرتور کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے وہ طبی تجربات کی روشنی میں موٹا کرنے والی کاربوہائیڈریٹ غذاؤں اور جانوروں سے حاصل کرنے والی خوردنی اشیاء مثلا گوشت، انڈے، پنیر کے استعمال کو محدود کر کے اور سبز پتوں والی ترکاریوں کا استعمال بڑھا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ان کا وزن کم ہوگا بلکہ امراض قلب اور ذیابیطس کا خطرہ بھی گھٹ جائے گا۔ ہمارے جیسے ملکوں میں بھی انتہائی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مٹھاس اور مٹھائی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کو کنٹرول کر کے ہم ان وبائی امراض سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو ہمارے ملک میں جو اب بھی یعنی کہ موٹاپے کے مسائل کا شکار ہیں، مزید مسائل پیدا ہوں گے اور مزید ڈائبٹیز اور امراض قلب کی بیماریاں آگے سے آگے بڑھ کر لوگوں کو پریشانی کا باعث بنیں گی۔